عزیز طلباء، ویڈیو نمبر 4 جو ہے اسی کا آپ اجرا سمجھ لیں، یعنی ہر ایک کی وجہ کہ ہم نے یہ حصے کیوں لگائے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ لیجئے، پہلے والے سوال میں بنت الابن ہے، اس کے نیچے ہے ابن ابن الابن، اس کے نیچے ہے بنت ابن الابن، یعنی پہلے نمبر میں پوتی ہے، اور پھر اس سے نیچے جو ہے ایک تو پڑپوتا ہے اور ایک پڑپوتی ہے۔ تو سب سے اوپر چونکہ پوتی ہے اور پوتی تنہا ہے اور اس کے درجے میں کوئی نہیں ہے، لہذا وہ بیٹی کے درجے میں ہو گئی، یعنی وہ گویا بیٹی ہے، اور چونکہ تنہا ہے تو اس لیے وہ نصف من الکل لے لے گی بیٹی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کے نیچے پڑ پوتی کے ساتھ پڑ پوتا بھی ہے، تو پڑ پوتا اپنے ساتھ میں عصبہ بنا دے گا پڑ پوتی کو، تو یہ پڑ پوتا اور پڑ پوتی یعنی ابن ابن الابن اور بنت ابن الابن یہ دونوں عصبہ بن جائیں گے۔ ابن ابن الابن عصبہ بنفسہ، بنت ابن الابن عصبہ بغیرہ۔ دوسرے مسئلے میں بھی آپ دھیان دیجئے، یہاں بنت الابن یعنی پوتی یہ 2 ہے، لہذا بیٹی کے درجے میں ہوگی، 2 بیٹی ہونے سے جس طرح ثلثان من الکل لیتی تو یہ دونوں بھی ثلثان من الکل لے لیں گی۔ اب اس کے نیچے دیکھیے، ایک پڑ پوتا ہے ایک پڑ پوتی ہے، دونوں ایک درجے کے ہونے کی وجہ سے یہاں جو پڑ پوتا ہے نا یعنی ابن ابن الابن، تو یہ پڑ پوتا اپنے ساتھ عصبہ بنا لے گا، یہ عصبہ بنا دے گا پڑ پوتی یعنی بنت ابن الابن کو، تو لہذا دونوں پوتی کو ثلثان من الکل دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ نیچے کے دونوں یعنی ابن ابن الابن اور بنت ابن الابن کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ 3 نمبر سوال میں آپ دیکھیے، بنت ابن ابن الابن یہ جو ہے سکڑ پوتی ہے، تو اس کو نصف من الکل مل جائے گا بیٹی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے، اور اس سے نیچے جو ہے تو اس کے درجے میں کوئی نہیں ہے، اور اوپر کوئی ایسی لڑکی بھی نہیں جس کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ نہ مل رہا ہو، تو لہذا 3 نمبر سوال میں جو دوسرا فرد ہے یعنی ابن 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 الابن یہ تنہا عصبہ بنفسی بنے گا، یعنی اوپر نصف من الکل دینے کے بعد جو مال بچے گا یعنی باقی نصف وہ یہ لے لے گا اگر کوئی اور عصبہ نہیں ہے۔ نمبر 4 میں آپ دیکھیے، ابن ابن الابن یہ اور اس سے نیچے بنت ابن الابن یہ دونوں ایک درجے کے ہیں، ابن ابن الابن یہ پوتا پڑ پوتا ہے اور اس سے نیچے پڑ پوتی ہے، تو دیکھیے پڑ پوتا پڑ پوتی دونوں ایک درجے کے ہیں، تو پڑ پوتا جو ہے نا پڑ پوتی کو اپنے برابر درجے کا دیکھنے کی وجہ سے اس کو اپنے برابر درجے کے ہونے کی وجہ سے اس کو بھی عصبہ بنا لے گا، دونوں عصبہ بن جائیں گے۔ اور نیچے کے جو ہے تیسرا اور چوتھا فرد یہ تینوں کے تینوں یہ دونوں کے دونوں محروم ہو جائیں گے، تیسرا بھی چوتھا بھی، کیونکہ ان دونوں کے اوپر ایک ابن آ چکا ہے۔ ابن جب بھی آ جائے اوپر، اگر کہیں بھی بیٹا آ جائے یا کوئی اوپر کا پوتا آ جائے تو وہ نیچے کے تمام مرد عورت سب کو محروم کر دیتا ہے، قاعدہ یہ قاعدہ ہے۔ تو نمبر 4 میں 1 نمبر کو ملے گا، 2 نمبر کو ملے گا، نمبر 4 والے مسئلے میں 1 نمبر فرد اور 2 نمبر فرد یہ دونوں برابر درجے کے ہونے کی وجہ سے عصبہ بن جائیں گے، لہذا جو سب سے پہلے ہے ابن ابن الابن یعنی پڑ پوتا وہ 3 نمبر والے 4 نمبر والے کو اپنے سے نیچے کے ہونے کی وجہ سے محروم کر دے گا۔ نمبر 5 میں آپ دیکھیے، سب سے اوپر بنت الابن پوتی ہے، تنہا ہے، لہذا بیٹی ہونے کی وجہ سے نصف من الکل، اور پھر اس کے نیچے جو ہے پڑ پوتی ہے تو ما بقیہ ثلثان کا ما بقیہ یعنی ایک سدس لے لے گی، وہ سدس لے لے گی، سدس۔ نمبر 5 پھر سے دیکھیے، بنت الابن پوتی یا تنہا ہے تو بیٹی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے نصف من الکل لے لے گی، جس طرح ایک بیٹی اگر یہاں ہوتی اور وہ تنہا ہوتی نصف من الکل لے لیتی تو یہاں نصف من الکل لے لے گی۔ اور نمبر 5 میں جو دوسرا فرد ہے یعنی پڑ پوتی بنت ابن الابن یہ پوتی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے سدس لے لے گی، سدس۔ اور نمبر 5 میں جو تیسرا فرد ہے وہ عصبہ بنفسی بن جائے گا، کیونکہ اس کے برابر میں کوئی پوتی نہیں اور اس سے اوپر کوئی ایسا پوتی بھی نہیں ہے، ایسی پوتی نہیں ہے جس کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ نہ مل رہا ہو، اسی لیے اس کو خاص کر کے توجہ دیجیے۔ نمبر 5 والے 5 نمبر مسئلے میں جو تیسرا فرد ہے ابن 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 الابن یہ عصبہ بنفسی بنے گا، اور اوپر دونوں فرد میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ عصبہ نہیں بنا پائے گا، کیونکہ اوپر دونوں کے دونوں ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ پا رہی ہیں۔ نمبر 6 میں آپ دیکھ لیجئے، بنت الابن 2 ہے اور بیٹی کے درجے میں ہے، لہذا ثلثان من الکل، اور اس سے نیچے جو ہے بنت ابن الابن یہ محروم ہو رہی تھی ابھی،
تو اس سے نیچے ایک اور پوتا آ گیا 3 نمبر میں ابن ابنی ابن الابنی، تو یہ پوتا اسباب نفسی بنے گا، اور اپنے سے اوپر جو پڑ پوتی ہے تو وہ محروم چونکہ ہو گئی تھی ذوی الفروض کی وجہ سے، اس کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ حیثیت سے، ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے اس کو چونکہ حصہ نہیں ملا دوسرے نمبر میں جو ہے، تو اس لیے 3 نمبر والا یعنی ابن ابن الابنی یہ اسباب بنا لے گا اوپر کی بنت ابن الابن کو۔ اچھا 7 نمبر میں آپ دیکھتے ہیں بنت الابن اور ابن الابن دونوں ایک درجے کے ہیں، لہذا یہاں جو پوتا ہے وہ پوتی کو اسباب بنا لے گا۔ اور نمبر 8 میں دیکھ رہے ہیں آپ بنت ابن الابن 2 ہے اور بیٹی کے درجے میں ہے، لہذا ثلثان من الکل، اور پڑ پوتا جو ہے ابن ابن الابن یہ نیچے درجے کا ہے اور برابر میں کوئی پوتی نہیں ہے، اور اس سے اوپر کوئی ایسی پوتی نہیں جو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ نہ پا رہی ہو، لہذا ابن ابن الابن یا اسباب نفسی ہی بن جائے گا۔ اور نمبر 9 میں ہاں تو نمبر 8 آپ سمجھ گئے، بنت الابن 2 ہے بیٹی کے درجے میں ہے، اس لیے ثلثان من الکل، اس سے نیچے ابن ابن الابن ہے، یہ اسباب نفسی بنے گا کیونکہ اس کے برابر میں بھی کوئی پوتی نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی ایسی پوتی نہیں جو ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے حصہ نہ پا رہی ہو، لہذا ابن ابن الابن یعنی 8 نمبر میں دوسرا فرض یہ تنہا اسباب نفسی بنے گا۔ اور نمبر 9 آخری سوال ہے، نمبر 9 دیکھ لیجئے، بنت الابن تنہا ہے اور یہ 4 ہے، بنت الابن 4 ہے اور بیٹی کے درجے میں ہے، لہذا ہاں نہیں 9 نمبر پھر سے آپ دیکھیے، 9 نمبر میں بنت الابن 4 ہے اور ابن الابن 1 ہے اور دونوں برابر درجے کے ہیں، بنت الابن بھی اور ابن الابن دونوں برابر درجے کے ہیں، لہذا ابن الابن جو ہے نا وہ اپنے ساتھ میں بنت الابن کو اسباب بنا لے گا، تو لہذا دونوں اسباب بن جائیں گے، بنت الابن 4 ہے تو یہ اسباب غیری ہی اور ابن الابن اسباب نفسی ہی، تو یہاں بنت الابن 9 نمبر مسئلے میں یہ اسباب غیری اس لیے بن گئی کیونکہ ابن الابن اسی کے درجے کا ہے،